حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے ملا ہوا تھا اور گھر کا پرنالہ مسجد نبوی میں گرتا تھا۔ بعض دفعہ پرنالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پرنالہ اکھڑوا دیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً قاضی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اس لیے مقررہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں اور مقدمے کی پیروی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ تاریخ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ابی بن کعب نے انہیں روک دیا اور کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کرے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا کہ جناب عالی، میرے مکان کا نالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں بھی یہی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری عدم موجودگی میں نالہ اکھڑوا دیا۔ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ امیر المومنین، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قاضی نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اس پرنالے سے بعض اوقات چھینٹیں اڑ کر نمازیوں پر پڑتی تھی۔ نمازیوں کے آرام کی خاطر میں نے پرنالہ اکھڑوا دیا اور میرا خیال ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیے کہ میں اس نقشے پر مکان بناؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ پرنالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نصب کروایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ لگاؤں۔ میں نے آپ کے احترام کی وجہ سے انکار کیا، لیکن حضور نے بہت اصرار کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ پرنالہ یہاں لگایا جہاں سے امیر المومنین نے اکھڑوا دیا۔ قاضی نے پوچھا، آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر گئے اور چند انصار کو ساتھ لائے جنہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر نصب کیا تھا۔ مقدمے کی گواہی کے ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت نگاہیں جھکا کر عاجزانہ انداز سے کھڑے تھے۔ یہ وہ حکمران تھا جس کے رعب اور خوف سے کیسر و کسری بھی ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے لیے میرا قصور معاف کر دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نالہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے، ورنہ میں کبھی اسے نہ اکھڑواتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ لا علمی میں ہوئی۔ آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر یہ نالہ وہاں لگا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی وسیع سلطنت پہ حکمرانی کرنے والا حکمران لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالہ نصب کرنے کے لیے ان کے کندھوں پر کھڑے تھے۔ پر نالہ لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے اترے اور فرمایا، امیر المومنین، میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لیے کیا، جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مل گیا۔ اب میں آپ سے بے ادبی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور امیر المومنین کو اختیار دیا کہ وہ مکان گرا کر مسجد میں شامل کر لیں تاکہ نمازیوں کو جگہ کی تنگی سے جو تکلیف ہوئی وہ بھی کم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری عدالتوں کو بھی حق کا فیصلہ دینے کی توفیق دے اور ایسے حکمران بھی دے جو خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے۔ آمین۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔